اس وقت ہم سب لوگ ایک انتہائی جانبدار صدمے سے دوچار ہیں اور یہ الفاظ زبان پر لاتے ہوئے بھی دل سمجھ رہا ہے کہ ہمارے میں نے اس صدمے سے رہائی کے لیے میرے پاس ہم سب کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ ہے، ایک عظیم سایہ ہے ہمارے ساتھ۔ وہ باتیں بھی کرتے تھے اور مجموعی اعتبار سے کمزوری کے سوا کوئی بڑا مدد نہیں ہے۔ اگر بیچ میں کچھ امراض پیش آئے، ایسی حالتیں بھی ہوئیں جن میں مایوسی کے قریب پہنچ گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے دوبارہ صحت عطا فرمائی اور ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بھروسے پر ان کی عیادت بھی کرتے رہے، ان سے باتیں بھی ہوتی رہی اور اب کچھ عرصے سے ان کی جو رپورٹیں ہیں وہ بھی بہت اچھی آ رہی ہیں۔ ابھی کچھ عرصے پہلے تک ان کے گردے کی تکلیف بڑھ گئی تھی، کریٹینین 5 تک پہنچ گیا تھا، جس پر بعض اوقات ڈائلیسس کرانے کی تاکید کی جاتی ہے، لیکن الحمدللہ آخری رپورٹ جو اب آئی وہ 100% نارمل اور 1.3 ان کی کریٹینین کی رپورٹ ہے، اور بھی رپورٹیں سب اچھی آ رہی ہیں۔ اور آج انہوں نے باتیں بھی کی اور مغرب کے بعد پانی بھی مانگا، پانی بھی پیا اور تمام حالات تقریباً نارمل جیسے تھے۔ صرف اتنی بات ہے کہ کمزوری بے انتہا تھی جس کی وجہ سے غذا مسلمات سے دیا، لیکن اچانک میں عشاء کی نماز کی اذان کے بعد نماز کی تیاری کر رہا تھا، اتنے میں مجھے وہاں جو ان کے پاس ان کی تیمارداری کے لیے ماشاءاللہ دن رات اپنے ساتھی لگے ہوئے تھے، ان کی طرف سے پیغام آیا کہ طبیعت بگڑ ہے۔ جا کر میں نے دیکھا تو ان کے سانس کی رفتار جسے سیچوریشن کہتے ہیں وہ بہت گر گئی، آکسیجن لگائی گئی، پوری آکسیجن لگائی گئی، لیکن وہ کسی طرح قابو میں نہیں آئی اور غالب گمان یہ ہے کہ صرف 1 منٹ کا فرق تھا
1 منٹ کے اندر سانس کی رفتار 0 تک اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شاید دل کا حملہ اور اس کے نتیجے میں سانس کی رفتار بھی نیچے چلی گئی. تھوڑی دیر تک جو تصویریں ڈاکٹروں نے بتائی تھی ٹیلی فون پر انقلاب کا بھی کام آ بھی رہے تھے اس کے مطابق تصویریں بھی کی جاتی رہی. لیکن جب وقت اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا آ جاتا ہے تو کوئی تصویر انسان کی کام نہیں کرتی. ایسا لگا کہ وہ ہم نے جو محسوس کیا کہ جو علامتیں مانیٹر پر آ رہی تھیں ان کے لحاظ سے ان کا بلڈ پریشر بھی گر گیا تھا اور سیچوریشن بھی گر کر 0 تک پہنچ گئی. لیکن یہ امید بھی تھی اللہ تعالیٰ سے آس بھی لگائی ہوئی تھی کہ جو ان کے والد ہیں وہ پہنچنے والے تھے وہ آ کر ہو سکتا ہے کوئی انہوں نے ٹیلی فون پر جو تصویریں بتائی تھیں وہ بھی الحمدللہ کی گئی. لیکن جب وہ آئے اور آ کر دیکھا تو انہوں نے ہمیں یہ خبر دی کہ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس انا للہ و انا الیہ راجعون انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک بندے کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ اللہ جل جلالہ کے فیصلے پر راضی رہے. دل میں صدمے کے طوفان بھی ہو رونا بھی آ رہا ہو دل بھی بے چین ہو لیکن لا يزداد قدر الا ما يرضي ربنا جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے برحق ہے. ہر ایک انسان کا ایک وقت مقرر ہے کوئی اس سے خالی نہیں. اس سے کوئی 1 منٹ پہلے 1 منٹ پیچھے اس کو نہیں کیا جا سکتا. اگر کوئی دنیا کی بڑی سے بڑی قربانی کسی انسان کے سانسوں میں اس کے دل کے دھڑکنوں میں اضافہ کر سکتی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سانس کے بدلے اپنے ہزاروں زندگی نچھاور کر دے. لیکن جب آپ کا وقت آ چکا تھا اللہم رفیق الاعلیٰ آپ نے فرمایا تو دنیا سے رخصت ہو گئے اور کوئی بڑی سے بڑی قربانی بھی اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو روک دیا. آج ہمارے ساتھ ہمارے لحاظ سے اس وقت ہمارے ماحول میں اپنے بزرگی کے اعتبار سے اپنے علم کے اعتبار سے اپنے فضل کے اعتبار سے اپنے کارناموں کے اعتبار سے اپنی خدمات کے اعتبار سے اس وقت ان سے بڑی شخصیت مجھے کوئی اور نظر نہیں آتی. لیکن ہر بڑی شخصیت ایک وقت اس کو جانا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ان کو اس حالت میں اپنے پاس بلایا کہ ان کی الحمدللہ ان کے قیود ان کے شاگرد ان کا علوم ان کی کتابیں ان کے تصانیف ان کے فتاوی الحمدللہ ساری دنیا میں پھیل پھیلا رہے ہیں. اس لیے جو ہرگز نہیں یہ کام کہ دل زندہ کا عشق جس کو دل عشق الہی سے معمور ہو وہ مرتا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قیود کو باقی و قائم رکھتے ہیں. ہم سب کے لیے اس وقت صدمہ بہت بڑا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہونا ہی ایک مومن کا نشان ہے. اس پر جب بھی صدمہ ہو تو انا للہ و انا الیہ راجعون کثرت سے پڑھنا چاہیے
اور میں آپ حضرات سے یہ درخواست کرتا ہوں، سب سے درخواست کرتا ہوں کہ جو وقت ہے اس کو زیادہ سے زیادہ ان کے اظہار ثواب کے لیے خرچ کریں۔ قرآن کریم کی تلاوت کر کے، نفلیں پڑھ کر، ذکر کر کے، تسبیحات کر کے، جس طرح بھی ہو ان کی روح کو ثواب پہنچانے کی کوشش کریں۔ ایک مسئلہ آپ حضرات کے پاس آنے میں جو دیر لگی، اس کی پہلی وجہ تو یہ تھی کہ ابھی ہمیں یقین کرنا تھا کہ واقعتاً یہ حادثہ پیش آ گیا، کیونکہ ڈاکٹر جب تک تصدیق نہ کرے اس وقت تک ایک امید بنی ہوئی تھی کہ شاید ابھی کوئی زندگی کی رونق باقی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے آنے میں کچھ وقت لگا، ان کو انہوں نے دیکھا، اس کے بعد کہ ضروری فوری انتظامات کرنے ضروری تھے، اس میں مصروفیت رہی، خبر ساری دنیا میں پھیل گئی اور ہر طرف سے ٹیلیفونوں کا تازہ بنا ہوا، اس وجہ سے آپ تک پہنچنے اور آپ سے بات کرنے میں دیر لگی۔ ایک دوسرا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ نماز جنازہ اور تجہیز و تدفین کا مرحلہ درپیش ہے، لیکن یہ بھی ایک افسوسناک کی صورتحال ہے کہ ان کے ضرور قدر صاحبزادے ازمانہ محمد زبیر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں، علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے، وہ اس وقت سفر پر ہے اور نماز جنازہ کا وقت کا تعین اس بات پر موقوف ہے کہ ان کی واپسی کے لیے جو سیٹیں بک کرائی جا رہی ہیں ان کا صحیح پتہ چلے، ان کا صحیح پتہ چلنے کے بعد ہم یہ فیصلہ کر سکیں گے کہ نماز جنازہ کس وقت کی جائے۔ ظاہر ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ ولی امر ہیں اور انہیں سے اجازت لے کر اور انہیں کے مشورے پر ہمیں عمل کرنا ہے، اس لیے ابھی اس کا انتظار ہے کہ ان کی کون سے پربات سے ان کی سیٹ ہوتی ہے۔ جب وہ صورتحال واضح ہو جائے گی تو انشاءاللہ ہم اعلان کریں گے کہ نماز جنازہ کب ہو، اور اس سے پہلے آج رات میں ہی امید ہے کہ انشاءاللہ صورتحال واضح ہو جائے گی تو ہم رات ہی میں بھی اعلان کرنے کی کوشش کریں گے، ورنہ زیادہ سے زیادہ صبح فجر میں اعلان ہو جائے گا۔ اس وقت تک آپ حضرات پرسکون رہیں اور اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کی مغفرت کی، ان کے درجات کی بلندی کی دعائیں کریں اور جتنا ہو سکے انہیں اِیصال ثواب کرنے کی کوشش کریں۔ بس یہ چند کلمات تھے جو مجھے آپ حضرات سے اس وقت کہنے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں اس عظیم صدمے کو سہارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملت پر، ہمارے قوم پر، ہمارے ملک پر، ہمارے دارالعلوم پر جو صدمہ آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کی ذمہ داریوں سے اپنے رضا کے مطابق عہدہ برا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔